کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی اسپین کے بارے میں ہے، وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 850 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، کہ جس کو دنیا کا ہیرا بھی کہا جاتا تھا۔ تو آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسپین کا بادشاہ راڈاؤس، جو کہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، وہ ایک انتہائی ہوس پرست انسان تھا۔ ہر وقت حسین عورتوں کے جھرمٹ میں رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے محل میں حسین سے حسین عورتوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امراء و وزراء اپنے بچوں کو ادب و آداب سکھانے کے لیے محل میں بھیجا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکی تھی جو کہ یونانی سردار کی بیٹی تھی۔ وہ لڑکی حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی۔ بادشاہ کی ہوس پرست نظریں اس پر ٹھہر چکی تھیں۔ بادشاہ اس کے قرب کے لیے تڑپنے لگا اور دن رات اس کے قرب کو حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس کے لیے پہلے تو بادشاہ نے اس پر خاص قسم کے انعامات کی بارش کر ڈالی۔ اس کو محل میں رہنے کے لیے بہترین کمرہ دیا گیا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے کنیزوں اور نوکروں کی فوج لگا دی۔ پھر اشاروں کنایوں سے اس تک یہ بات پہنچائی کہ بادشاہ تمہیں چاہتا ہے اور تمہیں اپنی ملکہ بنا کر اس محل میں بہت ٹھاٹھ سے رکھے گا، تم بادشاہ کی بات مان لو۔ مگر وہ لڑکی بالکل بھی بادشاہ کی جانب راغب نہ ہوئی، کیونکہ وہ بادشاہ کی ہوس پرست نظروں کو بھانپ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو حسین خواتین کے جھرمٹ میں رہنا بہت پسند ہے، اور پھر جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو اس نے اس لڑکی کو بے آبرو کر ڈالا۔ بادشاہ اپنے حربے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کا شوق پورا ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ اس لڑکی سے مزید خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اس کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھی۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جب یہ خبر اس کے گھر والوں کو پتہ چلی تو وہاں پر صف ماتم بچھ گئی۔ اس کی ماں یہ خبر سنتے ہی بستر سے لگ گئی اور اس کا باپ بہت زیادہ ذہنی تکلیف کا شکار ہو گیا۔ آخرکار ہمت کر کے وہ برے حالوں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے محل میں آیا۔ بادشاہ راڈوس اتنا ظالم تھا کہ اسے ایک باپ کی تکلیف کا اندازہ ہی نہ تھا۔ اس نے اس یونانی سردار کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سے ایک شکوہ کیا کہ اس بار جب تم خالی آئے ہو تو تم خالی ہاتھ آئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ہمیں شکار کا کتنا شوق ہے، اور یونان کے وہ مشہور عقاب جو کہ شکار پکڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، وہ تم ہمارے لیے نہیں لائے۔ اس پر یونانی سردار نے زخمی نظروں سے بادشاہ کی جانب دیکھا اور بولا، ہاں آقا، اب تو اگلی بار آپ کے لیے افریقہ کے وہ عقاب لاؤں گا جو کہ شکار پکڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ دن محل میں قیام کے بعد اور محل کے حالات کو اچھی طرح سے جانچنے کے بعد اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر وہ واپس لوٹ گیا۔ یونانی سردار نے اپنی گفتگو میں جن افریقی عقابوں کا ذکر کیا تھا وہ دراصل بربر نسل کے وہ حبشی تھے جو کہ افریقہ میں رہتے تھے۔ پھر وہ تاریخی معرکہ ہوا کہ جس میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا تھا۔ دراصل اس تمام معرکے میں مسلمانوں کو اسپین تک پہنچانے والا وہ یونانی سردار تھا کہ جس کی بیٹی کو بادشاہ راڈوس نے بے آبرو کیا تھا۔ اس طرح سے اس عظیم جنگ کے بعد اسپین ایک مسلمان ریاست کے طور پر وجود میں آیا، اور اسپین کو فتح کرنے والے جنرل موسیٰ بن نصیر تھے جو کہ طارق بن زیاد کے شاگرد تھے۔ مسلمانوں نے راڈوس کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ دوران جنگ راڈوس مارا گیا۔ بعد ازاں فتح کے بعد یونانی سردار کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور یوں اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا تھا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔